الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. طلبہ عزیز، جمعہ کا مبارک دن ہے اور صلاۃ جمعہ کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے. جمعہ کے دن میں ایک مبارک گھڑی ہوتی ہے. اس گھڑی میں دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے. اور مدرسے کی چار دیواری میں ہمارا کام کیا ہے؟ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا. مدرسے کا وقت اور اس میں تعلیم کی طرف توجہ، نمازوں کا وقت ہو تو پابندی سے نمازوں کا اہتمام، اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد چند منٹوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام. اس لیے فرمایا الدعاء رکن العبادت. دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم. اے میرے بندوں، مجھ سے دعائیں مانگو، اپنی حاجتیں مانگو، اپنی ضرورتیں مانگو. میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوں، تمہاری مانگتیں عطا کرنے والا ہوں. قبول کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات وہ پروردگار کی ہے، دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. وہ لوگ کون دیتا ہے؟ ہمیں دینے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون؟ پلانے والا کون؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ جب ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر مانگا بھی اسی سے جائے، بندوں سے امید نہ رکھے. حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر بندے کے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائے، جوتے کے اندر جو رسی ہوتی ہے
اگر وہ جوتے کی رسی قسمت ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو الہ العالمین یہ جھوٹی میں تسمہ ٹوٹ گیا ہے اس کا انتظام فرما دے۔ کسی بندے کی طرف نظر مت کرو، اللہ سے مانگو اللہ جھوٹی بھی ٹوٹے ہے تسمہ ٹوٹا ہوا ہے دوسرے جھوٹے کا انتظام فرما یا پھر تسمے کا انتظام فرما۔ تو اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ سے مانگا کرو، مانگنے کی صفت پیدا کرو۔ آج امت کے اندر سے یہ چیز غائب ہو گئی، ہماری امیدیں زیادہ، ہماری ضرورتیں زیادہ، ہماری خواہشات زیادہ، لیکن اللہ سے مانگنے ہمیں نہیں آتا ہے اور نہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بعض اکابر کو، اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ایک گھنٹے تک رو رو کر مانگتے ہیں دعائیں، پھر مانگنے والے کو عطا بھی ہوتا ہے، مانگنے والے کو دیا جاتا ہے۔ جو آدمی مانگتا ہی نہ ہو، اپنی ضرورتوں کا اظہار نہ کرتا ہو، اسے کیسے دیا جائے؟ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے مانگنے والے ادعیہ معصورہ دن بھر کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرو۔ یہاں مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی صبح اٹھنے کی دعائیں پڑھو، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، بیت الخلا میں جانے کی، باہر نکلنے کی، کپڑے پہننے کی، وضو سے پہلے کی، وضو سے بعد کی۔ ہمیں ایک دعا برابر یاد ہے، طلبہ کو ایک دعا برابر یاد ہوتی ہے، کون سی؟ وہ کھانے والی دعا بہت جلدی یاد ہے۔ کسی کو پوچھو کون سی دعا یاد ہے، کوئی بھی ایک طالب علم ہاتھ اٹھائے گا کہے گا کہ مجھے کھانے کی دعا یاد ہے، بسم اللہ والا برکت۔ اور دوسری ایک دعا بھی بڑی پختہ ہے، کون سی؟ دعوت کھانے کی دعا۔ آج تو مدرسے میں دعوت ہے، فلاں صاحب کی طرف سے دعوت ہے، ہمارے مفتی صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں ان کی طرف سے دعوت ہے، تو پھر دعوت کی دعا برابر یاد رہتی ہے۔ باقی دوسری دعائیں پوچھتے ہیں تو سب کھجانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ نہیں، ساری دعائیں یاد کرو، اس کا اہتمام کرو، سونے سے پہلے کی، اٹھنے کے بعد کی، آئینے میں دیکھنے کی، کپڑے پہننے کی، سب دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، بتائی ہے، اس کا اہتمام۔ اور یہاں آپ جو مقصد لے کر آئے ہیں حصول علم حاصل کرنا، تو علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو شرط ہے وہ ہے محنت۔ بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ محنت کریں گے، اس راستے میں مشقتیں اٹھائیں گے، قربانیاں دیں گے، اور اسی محنت کے ساتھ دوسری ایک چیز ہمیشہ لے کر چلو اور اسے یاد رکھو۔ وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ اس ہستی کو کہا جا رہا ہے، خطاب ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، حتی شان فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، اور فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ہمیشہ زبان پر یہ جملہ ہو، اے الہ العالمین میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکتیں عطا فرما، علم میں زیادتی نصیب فرما۔ زیادتی کی دعا،
کتنا بھی ہو وہ کم ہے. ایسا نہیں کہ کھانا کتنا بھی ہو وہ کم ہے. ہمارے طلبہ کو کھانا کتنا بھی مل جائے وہ کم لگتا ہے، لیکن یہاں جو سکھایا جا رہا ہے وہ کیا چیز سکھائی جا رہی ہے؟ علم کی زیادتی اللہ سے مانگے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے الہ العالمین میرے علم میں اضافہ فرما. دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرمائیں گے، زیادتی نصیب فرمائیں گے. مزید حصول علم کی اللہ تعالیٰ توفیق اور محنت عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ محنت بھی کریں گے نا، اور ساتھ میں اللہ سے دعائیں مانگیں گے. یہ دو چیز جب طالب علم لے کر چلتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے علم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی. ہمارے اکابر نے علم حاصل کیا. آپ ماشاءاللہ قالین پر بیٹھے ہیں، ان کے زمانے میں قالینیں نہیں تھی. آپ کو پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ ٹیپائی دی جاتی ہیں، اچھے اچھے قرآن، اچھی اچھی کتابیں نہیں دی جاتی. بیٹھنے کے لیے سردی اور گرمی کے اعتبار سے انتظام، بھئی گرمی کا موسم ہے تو پنکھے، ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی، سردی کا موسم ہے تو پھر ہیٹر وغیرہ کا انتظام، گرم پانی کا انتظام. تو علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں بھی شرط ہے. آپ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، والدین کو چھوڑ کر آئے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آئے، گاؤں چھوڑ کر آئے. گاؤں سب کو عزیز ہوتا ہے. وہ ساری قربانیاں دے کر یہاں آئے. جب اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو ساتھ میں محنت بھی کیجیے اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے. ایسے بھی چلتے پھرتے بھی زبان پر یہ جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں. اہتمام سے بھی مانگیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے الہ العالمین میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں برکت نصیب فرما، مزید علم کی توفیق عطا فرما، مزید محنت کی سعادت نصیب فرما. مانگنے والوں سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے. اس لیے فرمایا کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بڑے بڑے درجے، بڑے بڑے مرتبے، بڑی بڑی عزتیں عطا فرماتے ہیں. عزتوں والی زندگی، مرتبے والی زندگی اللہ نصیب فرماتے ہیں. اور نہیں مانگتا ہے اسے اللہ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. دنیا کا معاملہ الٹا ہے، وہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ بھی عظیم ہستی ہے، وہ عجیب پروردگار ہے، ہمارا رب ہے. بندہ مانگتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا پروردگار ہوں. اسے معلوم ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، وہ جانتا ہے میں ہی معطی ہوں، ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں. اس لیے اللہ خوش ہوتے ہیں بندے کے مانگنے سے. اور جب کوئی بندہ نہیں کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، مانگتا بھی نہیں ہے، اللہ اس بندے سے ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ یہ میرا کیسا بندہ ہے. زندگی میں نے اسے
عطا کی، جوانی میں نے اسے عطا کی، صحت میں نے اسے عطا کی، ضرورتیں اس کی میں پوری کرتا ہوں، اس کے باوجود بڑا بے وفا ہے کہ وہ مجھ سے مانگتا بھی نہیں ہے، اپنی ضرورتوں کا سوال بھی نہیں کرتا۔ تو آج کے اس چھوٹے سے پروگرام میں ہمیں دو باتیں سیکھنے کی بھی، ایک تو یہ ہے کہ علم کے لیے ہمیں قربانیاں دینی، قربانیاں دے کر آئے ہیں تو قربانیاں جتنی بھی دی جائے ہم سے ہم تیار ہیں۔ اور دوسری چیز جو سیکھنے کی ملی وہ ہے حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے آپ حضرات؟ کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ اس پر؟ محنت بھی کریں گے اور دعائیں بھی اللہ سے مانگیں گے، اور خاص کر فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں، مغرب کی نماز سے پہلے چند منٹ پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جائے باوضو ہو کر اور اللہ سے چند منٹوں کے لیے دعائیں کر لیں، اپنے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، پوری امت کے لیے ہمیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حصول علم کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، علوم نافعہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کی اور عمل صالح کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سعید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔